یہ کہتے ہیں اس کی تصدیق ہوگی، اس کے بعد اس پہ اعتراض کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ڈن ہو گیا. آپ میرے ایک سوال کو انٹرٹین کر دیں گے. بہت شکریہ. اچھا، ایک سوال کو ایڈریس کریں گے. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو حلف دے کے بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہے، آپ کا پس منظر کیا ہے. آپ کی بات درست لگی، آپ کی بات میں جان ہوئی، آپ کی بات کا جواب میرے پاس نہیں ہوا تو میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا. میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ اس جگہ پر روایت کا انکار ہوا ہے، اس جگہ پر اعراض ہوا ہے. اتنی اخلاقی جرات ہم رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں بھاگتے. شکریہ. سمجھ نہیں آ رہا کہ افسوس کروں یا پھر کیا کہوں ایسے لوگوں پر. میری کوتاہی تھی کہ میں نے ان کو لے لیا، ورنہ ہم عام مہمانوں کو اس طرح سے روڈ طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں. کوئی انہوں نے روڈ طریقے سے بات نہیں کی بھائی. میں بالکل مطمئن ہوں، بالکل خوش ہوں. ہر شخص کو حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی اسباق ہوتے ہیں. یہ دور ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں یہ طریقہ چل نہیں سکتا کہ جس میں آپ فتوے کی زبان، یہ گالیاں دینا، علمی گالیاں دینا کہ آپ منکر حدیث ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ڈھمکا ہیں، یہ چل نہیں سکتا. یہ اللہ نے اس کو آج واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کی لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کیا ہوتی ہے. وہ اگلے کے نقطہ نظر سے سرے سے واقف نہیں ہوتے، الف بے سے واقف نہیں ہوتے، اور اتنے بڑے بڑے دعوے آ کے لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اسی پر ہم خاتمہ کرتے ہیں آج. The more you order, اسی پر خاتمہ کرتے ہیں اور میں یہیں سے ابتدا کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے 40 منٹ کا لگ بھگ حسن الیاس صاحب کا ڈیبیٹ کسی صاحب سے سنا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگوں کے پاس بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. چلیے تمیز سے بھی بات کر رہے ہیں چونکہ پاکستانی ہیں، اچھی اردو بول لیتے ہیں، لیکن اس تمیز کی میں بات کر رہا ہوں جس میں کوئی دلائل نہیں ہے. جھوٹی روایتوں پہ بھروسہ، سنی سنائی ہوئی باتیں کرنا، آخری میں آ کے پیدل ہو جانا کہ نہیں جی میرا تو اتنا علم نہیں ہے، نہیں جی میرا تو اتنا حافظہ نہیں ہے، نہیں جی میں نے تو کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے، نہیں جی میں تو ترجمہ نہیں جانتا. تو پھر کیا ضرورت تھی میدان میں کودنے کی لنگوٹ باندھ کے؟ تمہیں لنگوٹ باندھنا تک بھی نہیں آتا، تمہیں انڈر ویئر پہننا بھی نہیں آتا، تمہاری عربی زبان تم اس سے نا واقف ہے. جو واقف ہیں وہ بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں روایتوں پہ بھروسہ. اچھا ساری روایتیں تم نے اکٹھا کر لی ہیں، وہاں کے پھر پیدل، وہاں کے پھر اپنا فرقہ دکھاتے. جی نہیں وہ ہمارے مکتبہ فکر کی کتاب نہیں ہے، وہ فلاں دوسرے مکتبہ فکر والے نے لی. پہلے تم ایک مقام پہ تو آؤ، پہلے تم مان تو لو. انشاءاللہ 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 تمہارے تو سیاستہ کے ٹکڑے ہونے والے ہو گئے ہیں. ابھی تو بخاری مسلم دونوں کو سامنے رکھ کے آپس میں تو میں ہونے والی ہے کہ ہمارا فرقہ مسلم شریف کا ہے، ہمارا فرقہ بخاری شریف کا ہے. وہ بولے گا میں صرف ابن ماجہ کو مانتا ہوں، جیسے حنفی شافعی مالکی حنبلی لڑتے رہے، اب تم لوگ لڑو گے سیاستہ کے بھکاری. تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم ہے، تم کو بناء استدلال کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے. اگر کسی مسئلے کو چیک کرنا ہو تو کس لیول پہ چیک کریں گے آپ؟ ابھی حال ہی میں نے اپنا ایک ویڈیو بنایا اور بنا کے یہ بتایا کہ کبھی بھی کوئی ڈیبیٹ ہوگا تو اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے. بنیاد سب سے پہلے انسان کی عقل ہوتی ہے. میں کسی ایسے شخص سے بحث کر رہا ہوں جس کو ناڑا باندھنا نہیں آتا، جس کو نوالا بنانا نہیں آتا، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. میں اس سے کیا بات کروں گا؟ میں اس کو کون سی مثال دے کے سمجھاؤں گا؟ وہ تو ایک جاہل آدمی ہے. تو یہاں جو 4 5 سال 6 سال 7 سال کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی لکیر کے فقیر ہیں. فوراً آ کے فرقے میں پھنس جاتے، فوراً آ کے مسلک میں پھنس جاتے. آپ کی بخاری ہوں گی آپ کے گھر میں رکھیے، 5 6 قسم کی بخاری ہے پورے بازار میں، کیا کریں گے آپ؟ عقل مند آدمی وہ ہوتا جو ہر طرح کی بخاری کو جمع کر لیتا، ہر جگہ سے چھپی ہوئی جو ہے مسلم شریف کو لا لے گا، وہ پوری سیاستہ لائے گا. پورے 4 امام نہیں 40 امام ملیں گے اب اس وقت آپ کو پوری دنیا میں، 40 سے زیادہ امام ملیں گے. بڑے 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 مفسرین گزرے ہیں. آپ کو سب کو جمع کرنا پڑے گا، ایک سبجیکٹ کو لکھنا پڑے گا، اس سبجیکٹ کے پورے دلائل کو اکٹھا کرنا پڑے گا،
اس کے راویوں کو دیکھنا پڑے گا، راویوں کے بارے میں اسماء الرجال پڑھنا پڑے گا، طبقات ابن سعد پڑھنا پڑے گا، وہ ہسٹری نکالنی پڑے گی، ایک صحابی کا سبجیکٹ بنانا پڑے گا، دیواروں پہ نام لکھنے پڑیں گے آپ کو کہ ابو ہریرہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، عقلی صلاحیت کیا تھی، کیا کام کرتے تھے، کہاں سے انہوں نے علم سیکھا، آپ کو ان کی ہسٹری نکالنی پڑے گی۔ بخاری میں ہے، ایک حدیث میں ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے، 10 لوگوں نے مفہوم نکالا ہے، 10 لوگوں نے مفہوم نکالا ہے۔ امام شافعی اور امام مالکی میں جو ہے فرق ہے، امام ابو حنیفہ میں فرق ہے، صرف یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء پہ جو ہے وہ ہے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حیض تک رکنا چاہیے، امام شافعی کہتے ہیں حیض کے بعد طہارت تک اس کو رکنا چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہوا ہے۔ آخر کار ساری دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفسر عقل پہ آ کے روکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں ضمیر دیا ہے، تمہیں ایک نفس دیا ہے۔ میں بارہا یہ آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں، الیاس صاحب نے بھی نہیں بولی یہ آیت تو، کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فہم، اچھائی برائی کی تمیز ڈال کے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تزکیہ کرنا مذاق تھوڑا ہی ہے، اپنے نفس کا، اپنے خیال کا، اپنے فہم کا، اپنے قول کا، اپنے عمل کا۔ آپ کو پیوریفیکیشن کرنا پڑے گا۔ سنی سنائی ہوئی پہ کوئی منکر حدیث ہے، وہ رافضی ہو گیا، اس کو یہودی کے پاس سے پیسے آتے ہیں، وہ عقیدہ اس کا بگڑ گیا، وہ وہابی ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا۔ انجینئر محمد علی کے پیچھے کئی کتے بھونک رہے ہیں، غامدی صاحب کا نام لے کے کئی کتے بھونکتے ہیں، مولانا مودودی کو کئی کتے جو ہے کافر کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور کچھ ذلیل ایسے ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کو کچھ برا بھلا بولتے ہیں۔ انہوں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، تم جیسی بھیک نہیں کھاتے پھرے۔ ایک تھرڈ کلاس قسم کے مدرسے سے جو ہے بھکاریوں کی طرح تم جو کچرا کھا کے آئے ہو، ویسے نہیں ہیں لوگ۔ ہم نے اپنی انجینئرنگ کر کے، اپنی ڈاکٹری کر کے، اپنا ذہن عقل استعمال کر کے، ہم کو اچھے برے کی تمیز اللہ نے بھی دی، ہم کو دنیا میں بھی آ کے ہم نے اچھے برے کی تمیز سیکھی، ورنہ تمہارے جیسے کسی مدرسے میں ڈال دیتے جس کی ناک بہری، منہ میں سے تھوک بہرا۔ تم تو گھر کا ریجیکٹڈ مال ہو، گھر کا ریجیکٹڈ سامان ہو، جس کو کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ اولاد کو تو ڈال نہیں سکتے، لہٰذا مدرسے میں ڈال دو۔ یہ بنیاد بن گئی ہے، فساد کی فرقوں کی بنیاد بن گئی مدرسے۔ یہ مساجد فرقہ اور فرقہ پرستی، یہ جماعتیں، فرقے اور فساد کی گڑھ بن گیا ہے۔ مسجدوں پہ لکھ کے لگا دیا، اللہ کے گھر پہ کہیں دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کی مسجد ہے۔ کوئی بریلویوں کی ہے، کوئی شیعوں کی ہے، کوئی اہل حدیث کی ہے، کوئی اہل خبیث کی ہے، کوئی دیوبندی کی ہے۔ اب تو مینار الگ الگ لگانے لگ گئے، گنبدیں لگانے لگ گئے الگ الگ۔ جس کی گنبد باہر کی طرف ہو وہ ایک فرقہ، جس کا مینار رائٹ پہ ہو ایک فرقہ، لیفٹ پہ ہو ایک فرقہ، پیچھے کی سائڈ میں ہو تو دوسرا فرقہ۔ بورڈ لگانے لگ گئے، فلاں فلاں کا داخلہ منع ہے۔ لعنت ہے ایسی قوم پہ نا۔ میں حالانکہ عہد کر لیا تھا، لیکن یہ ڈیبیٹ میرے سامنے آئی، میں نے کہا چلو ڈیبیٹ کا آخری حصہ ہی کم از کم میں دنیا کو بتاؤں۔ یہ چھوڑیے الزامات لگانا اور لکیر کے فقیر بننا، منہ بند کر کے خاموش رہیے، آپ لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کی، ورنہ ثابت کرنا پڑے گا، یہاں نہیں تو وہاں تو پکا پکا، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف کرے۔ ابھی بھی میری ہمدردی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنی آخرت بچائیے، اپنے جہنم سے بچنے کا بندوبست کیجیے، اپنی زبان پہ کنٹرول کریے، معافی مانگیے جس پہ آپ نے تہمت لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔